سارا جج چھوٹے تو چھوٹے سارا جج چھوٹے تو چھوٹے دریا کرم مت چھوڑ سارے لوگ جب تک بولیں گے نہیں معین الدین قادری آگے نہیں بڑھے گا ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا گے سارا جج چھوٹے تو چھوٹے سارا جج چھوٹے تو چھوٹے دریا کرم مت چھوڑ اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ لو اس سے ناتا جوڑ اور بن کے منشیہ آیا جگ میں بن کے منشیہ آیا جگ میں جو ہو گیا بن کے منشیہ آیا جگ میں جو ہو گیا اور یہ جگ سے بنے کی پھلواری جس کا منشیہ پھول لے جس کا منشیہ اور نقیب صاحب اور شاعر صاحب علماء کرام خاص طور سے توجہ فرمائے اب پنڈت نے آگے جو کہا اپنے ماننے والا سے پنڈت نے قلم توڑ کر رکھ دیا پنڈت سومناتھ ورما نے اب قلم آگے چلایا تو ایسے چلایا کہا لوگو ماٹی کی مورت کو پوجے ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان اور جس مورت میں شان ہے پیارے جس مورت میں شان ہے پیارے جس مورت میں شان ہے پیارے اس کا کرے اقمام زمانہ اس کا کرے اقمام اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان اور جس نے منشیہ سے پریم کیا ہے جس نے منشیہ سے پریم کیا ہے اس کی بڑی ہے شان اس کی بڑی ہے شان سبحان اللہ سبحان اللہ بابا کبیر داس آئے کہا پنڈی جی کیا باتیں ہو رہی ہے کہا انسانیت کی باتیں ہو رہی ہے کہا لگے ہاتھ میں بھی کوئی بولو کہا بولے بابا کبیر داس بولے تو ایسے بولے کہا لوگو اس دھرتی پر بسنے والے اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان ارے رگت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے سب رکھتے ہیں جان سب رکھتے ہیں جان اور جس نے سب کو جنم دیا ہے جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان ارے تو جانگی ہے مہان مورکھ تو جانگی ہے مہان تو جانگی ہے مہان کیا بات ہے واہ 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 نہیں کہوں گا ورنہ تو آپ لوگ سوچئے گا یہ مولانا مزمل صاحب اور یہ ملانڈی والے آپ لوگ رات کیا بلا کے لائے تھے مولانا بلائے تھے کہ پنڈت بلائے تھے ورنہ ایک جگہ حضرت ہم یہ منتر پڑے تو لگا بیچ سے کھڑا ہو گیا نعرہ لگانے لگا اور کہنے لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پنڈت معین الدین چتربوتی ہم نے کہا تم نے ہم کو پنڈت کیوں کہا کہ حضرت آپ پنڈت نہیں ہیں میں نے کہا میں تو غوث کا چاہنے والا ہوں میں تو اعلیٰ حضرت سے عشق کرنے والا ہوں میں تو خواجہ پاک کا مستانہ ہوں میں تو آمنہ کے لال نبیوں کے سردار کے بارے میں ہر وقت یہی گنگنانے والا ہوں آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار ذرا اسٹیج والے علماء کرام اگر نواز دیں مجھے
تو بس آگے کامیابی کی ضمانت بن جائے. ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. آئے نبیوں کے سردار آئے کے سردار. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے. کوئی سنے نہ سنے, مدینے والے مصطفیٰ ضرور سن رہے ہیں. ذرا پورا مجمع کہنے آئے نبیوں کے سردار آئے. آواز نہیں آ رہی ہے یا اللہ, جن لوگوں کی آواز نکل رہی ہے رات میں سوئے صبح اٹھے انہیں کروڑ پتی بنا دو. اب اگر دعا میں مسافر ہوں, دعا قبول ہو گئی تو صبح منہ لٹکا کے ادھر ادھر مت گھومیے گا. ہاں کہیے گا چترویدی صاحب نے ایک ہی کو دعا دیا. ذرا پورا مجمع پڑھنا ہے. آئے نبیوں کے سردار. آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں, ٹھیک ہے پڑھیں گے. پیچھے والوں کی آواز نہیں پڑھیے گا تو دیکھیے گا میں مائک لے کے وہاں چلا جاؤں گا. وہ پڑھنے کے مائک ہوگی, یہ تو میں لے کے چلا جاؤں گا. ذرا پورا مجمع پڑھیں. آئے نبیوں کے سردار آئے. اور اونچا آئے نبیوں کے سردار آئے. ہم بھی بڑا ضدی مولانا ہے, یاد رکھیے گا, پڑھیے گا نہیں تو ہم اسی جگہ رہیں گے. آئے نبیوں کے سردار آئے. ماشاءاللہ, ذرا ہاتھوں کو توڑ. پورا مجمع مصطفیٰ کے نام پر دونوں ہاتھوں کو لہرا کر پڑھ لے. آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے. ماشاءاللہ. اور سنے لوگوں, ہمارا سب سے بڑا تہوار عید نہیں ہے, بقرعید نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا تہوار اگر کوئی ہے تو وہ عید میلاد النبی 12ویں شریف ہے. تو عید ملی ہے تو عید میلاد النبی کے صدقے لے لی ہے. قرآن ملا ہے, عید میلاد النبی کے صدقے لے ملا ہے. اس لیے لوگوں ہمیں یہی کہنا ہے, آئے نبیوں کے سردار. 12 ربیع الاول گئے, 12 ربیع الاول گئے, 12 ربیع الاول گئے. سب سے بڑا تہوار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار. ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے منہ میں کوئی فیویکوک ڈال کے چلا دیا. آئے نبیوں کے سردار آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا پورا مرتبہ بولے سبحان اللہ, اور پیار سے بولے سبحان اللہ. خوشیاں لگرایا پرچم 12 ربیع الاول کو, 12 ربیع الاول کو. آئے جگہ میں شہادت عالم, آئے جگہ میں شہادت عالم. 12 ربیع الاول کو, 12 ربیع الاول کو. اور صبح صادق کی وہ گھڑی تھی, صبح صادق کی وہ گھڑی تھی. اور اٹھا سموار آئے نبیوں کے سردار. اب وہ دھیرے دھیرے کھل رہا ہے. ماشاءاللہ. آئے نبیوں کے سردار آئے. ماشاءاللہ. یاد کر کے جائیں یہاں سے, کم یہی یاد کر لیں, یہاں سے جائیں راستے میں گنگناتے گانا نہ جائیں, بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا یہ ترانہ گنگناتے جائیں. ہاں پورا مجمع ایک زبان ہو کر پڑھیں گے, ورنہ اس موبائل نے جو تباہ کر دیا ہے. پہلے ہوتا تھا سب پہلے اپنے موبائل میں خود گانا سنتا تھا, تب گناہ ہوتا تھا. لیکن آج کل سسٹم الٹا ہے, یہ خود گانا نہیں سنتا ہے بلکہ جو اس کو فون لگاتا ہے وہ گانا ادھر سنتا ہے, اور گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے. ایک لڑکا کو میں نے اپنے محلے میں فون لگایا, اس نے کہا کہ اس کالر ٹیون کو سیٹ کرنے کے لیے اسٹار دبائے. ہم نے سوچا دیکھیں آگے بولتا کیا ہے. اس نے کہا ساجن میرا اس پار ہے. میں کہنا چاہوں گا لوگوں, آپ نے تو ہنس دیا, لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کیا آپ جو اپنے موبائل کے کالر ٹیون میں یہ گانے سیٹ کر کے رکھتے ہو, کبھی آپ نے سوچا ہے کیا آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی کبھی آپ کو فون لگاتے ہوں گے, وہ بھی تو ادھر وہی گانا سننے کو ان کو ملتا ہوگا. آپ کے یہاں کے علماء کرام بھی کبھی فون لگاتے ہوں گے, وہ بھی تو یہی گانے سنتے
ہوگے. اے لوگوں کبھی آپ نے سوچا ہے کیا آپ کی کبھی ماں بھی فون لگاتی ہوگی وہ بھی تو یہی سنتی ہوگی, آپ کی بہن بھی فون لگاتی ہوگی وہ بھی تو یہی سنتی ہوگی, آپ کی خالہ بھی فون لگاتی ہوگی وہ بھی تو یہی سنتی ہوگی. اس لیے کہنا چاہوں گا لوگوں آج کے اس ملان پیر کی دھرتی سے ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا جن کے موبائل کے دولت ان میں گانا سیٹ ہو ان گانوں کو ڈیلیٹ کر دے اور جب بھی کوئی فون لگائے تو گانا سننے کو نہ ملے بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ سننے کو ملے اور یہ سننے کو ملے آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار ماشاءاللہ. دائی غنیمہ کی بکری کو آپ چھڑانے جاتے ہیں آپ چھڑانے جاتے ہیں کیوں تو ایسا کام کیا کیوں تو ایسا کام کیا سرکار میرے فرماتے ہیں سرکار میرے فرماتے ہیں. اور صبح صادق کی وہ گھڑی تھی صبح صادق کی وہ گھڑی تھی اور جن خاص موار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار. شروع کر دوں تقریر شروع کر دو ذرا ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ. لوگوں ایسی محفل میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ جی سے بلاتے ہیں وہی ایسی محفل میں آیا کرتا ہے. اور مبارک ہو آپ جو ایسی محفل میں آئے ہو. یاد رکھنا مصطفیٰ نے آپ کو اپنا اور خدا کا ذکر سننے کو پسند کیا اس لیے آپ آج ایسی محفل میں تشریف لائے ہو. جی ورنہ یہ ساری چیزیں کیا ہے یہ ساری چیزیں دولت یہ کچھ نہیں مکان یہ کچھ نہیں یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے. کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے اور یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ شادی تمہاری ہے یہ دل بھاوا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. آئے لوگوں آج پوری دنیا کے لوگ جس شخصیت کے پیچھے پڑی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے. آج پوری دنیا میں چاروں طرف شریعت رچے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کی تعریف کو مٹا دیں گے کوئی کہتا ہے حضور کے ذکر کو مٹا دیں گے کوئی کہتا ہے حضور کی شان کو کم کر دیں گے. میں کہنا چاہوں گا ارے بکلولو تمہیں نہیں معلوم تم مصطفیٰ کی تعریف مٹاؤ گے. سنو مصطفیٰ کا نام ہی معجزہ ہے تم کیسے مصطفیٰ کی تعریف مٹاؤ گے. یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں ایک چیز ہے یہ نام ہے نام محمد. ذرا اونچا بولے سبحان اللہ. لوگوں اس سے پیارا نام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں اگر پیار کی بات آئے تو صرف دو نام نظر آتے ہیں یا تو اللہ نظر آتا ہے یا تو محمد رسول اللہ نظر آتا ہے. یاد رکھیے پیارے آج لوگ کہتے گئے مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے یہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے لال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. میں کہنا چاہوں گا لوگوں یہ نام محمد ہے. کسی نے کہا ہے نام محمد ہم کو لوگوں میٹھا میٹھا لگتا ہے. نام محمد ہم کو میٹھا میٹھا لگتا ہے. ان کا روزہ جنت سے بھی پیارا لگتا ہے. ان کا روزہ جنت سے بھی پیارا لگتا ہے. آج لوگ کچھ
کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے. میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کا نام ہی معجزہ ہے. جو علماء تشریف فرما ہے آپ ان سے پوچھیں محمد کا معنی ہی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا, یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی ہر گھڑی تعریف کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. تو لوگوں کر کی پتی سوکھ جائے مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا ہے. دریا کے پانی سوکھ جائے مصطفیٰ کی شان کم نہیں ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیں زمین ہٹ جائے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مصطفیٰ کی تعریف نہیں مٹ سکتی ہے. اور جو مصطفیٰ کی تعریف مٹانے آئے گا وہ خود مٹ جائے گا. اسے ایک نہ ایک دن اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھنا پڑے گا. یہی پہلے سدرا والے چمنے چڑھا کے کھانے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یگلے یک بنایا تجھے یگلے یک بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے. یاد رکھنا پیارے مصطفیٰ کی تعریف مٹاؤ گے. ہر دھرم کے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں مصطفیٰ کی تعریف بیان کیا ہے, مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا ہے, مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا ہے. اب ذرا سننا پیارے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب کی کاپی ہے. اس کتاب کا نام کتابیں زیادہ لے کے چل نہیں سکتا ورنہ تو لاکھوں کی کتابیں معین الدین قادری کے پاس موجود ہے. اور معین الدین قادری جتنے حوالے دے گا ایک حوالہ اگر کوئی غلط ثابت کرے اسٹیج پر میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی چاہے تو آ کر اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے. معین الدین قادری بھاگوت گیتا کا بھی حوالہ دے گا اور کتابیں ساتھ لے کر آیا ہے. یقیناً یاد رکھو لوگوں اور ہر دھرم کی کتابوں سے معین الدین قادری ثابت کر کے جائے گا اگر مصطفیٰ کا نام جہاں بھی زندہ ہے کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے اور ہمیشہ مصطفیٰ کا نام زندہ باد رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, جشن آمد رسول کانفرنس. اب ذرا سننا پیارے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے. اور ایک بات اور سنیے گا آج لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا یہاں تو ہمارے یہاں الحمدللہ لوگوں نے بتایا کہ ہندو مسلم سب ساتھ مل کر رہتے ہیں, ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. لوگوں اس محبت کو سلامت رکھنا. وجہ یہ ہے حویلی جھوپڑی سب کا مقدر ٹوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا ٹوٹ جائے گا. اور دعا کیجئے آپس میں پیار کے رشتے رہے قائم اور یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یاد رکھنا لوگوں ہم تو یہاں سے ایسا پیغام دیتے ہیں محبت کا پیغام, الفت کا پیغام, پیار کا پیغام ہم یہاں سے ہمارے علماء بانٹتے گئے. لیکن کچھ لوگ آوارہ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے. لوگوں نے مسلمانوں کی محبت کو دیکھا نہیں ہے. یہ مسلمان اپنے وطن سے اتنی محبت کرتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر رہتا ہے اور جب مرتا ہے دوسری جگہ نہیں بلکہ اسی زمین میں دفن ہونا پسند کرتا ہے. ذرا سننا پیارے لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی. نہ پیارے مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا ہے بلکہ کچھ لوگ میں کہوں گا نہ تو مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے نہ تو ہندو آتنکوادی ہوتا ہے. اصل میں آتنکوادی وہ لوگ ہیں اس شرارتی قسم کے لوگ جو کچھ دنوں پہلے دلی کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے. لوگوں آپ نے بھی یہ نعرہ سنا ہوگا. معین الدین قادری کہنا چاہے گا کہ تو کہتا ہے ملے کاٹے جائیں گے. میرا یہ پیغام تمام مسلمانوں کے لیے تمام برادر وطن ہندو بھائیوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا بڑی اچھی باتیں لگتی ہے بڑا پیار آتا ہے جب ہندو مسلم دونوں ساتھ مل کر رہتے ہیں. یہی تو ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے کیونکہ چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کانٹے پون کی زینت ہے. ہندو مسلم کو ساتھ رکھنے دے
یہ ہمارے وطن کی زینت ہے، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے گئے مسلمان آتنکوادی اور نعرہ لگاتے گئے کہ ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے۔ میں کہنا چاہوں گا بڑے پیار سے، میں بڑے پریم سے کہنا چاہوں گا، میں بڑی مٹھاس سے کہنا چاہوں گا کہ ایک ہندو مسلم کے درمیان پھوٹ بنوانے والے یاد رکھنا ہماری محبت کب بھی زندہ تھی، آج بھی ہماری محبت زندہ ہے۔ ہم تو ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانے والے لوگ ہیں، یاد رکھنا یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی کا نام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو کہتے ہو کچھ شرارتی قسم کے لوگ، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، جو کہتے ہیں ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے، سن پیارے تمہیں مسلمانوں کے عشق کا اندازہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نسل کو کاٹو گے، جو اس سے خون نکلے گا، خون کا قطرہ قطرہ بولے گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے گئے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے لوگوں یاد رکھنا کہ ہندو مسلم کو توڑنے والے لوگوں سے سبوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہندو بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا آپ کو بھی بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہندو مسلم میں ہمیشہ دیوار پیدا کروانا چاہتے ہیں، ہمیشہ قرار لانا چاہتے ہیں، محبت والی دیوار کو توڑنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا ایسے لوگ ہندوستان کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے میں کہوں گا، حکومت سے بھی کہوں گا، ایسے لوگوں کو باہر چھٹے سانڈ کی طرح نہ گھومنے پائے، ایسے لوگوں کو فوراً جیل میں ڈالا جائے۔ جو لوگ ہندو مسلم کے درمیان نفرت کی باتیں کرتے ہیں، ذرا سننا پیارے، کہتے ہیں مصطفیٰ کی تاریخ مٹا دو گے۔ میں اپنی باتوں کی طرف آ جاؤں، یاد رکھنا یہ میرے ہاتھ میں کتاب کی کاپی ہے، کتاب کا نام ہے سری گرو گرنتھ صاحب جی، لکھنے والے بابا گرو نانک ہے۔ یہ کوئی مولوی نہیں ہے بلکہ سکھ دھرم کا بانی بابا گرو نانک جی ہے۔ بابا گرو نانک کہتے ہیں لوگوں، پہلا نام خدائی جا، دوسرا نام رسول، تیسرا کلمہ پانا لگا، درگا بڑے قبول، ڈھاڈا نور محمدی، ڈھاڈا نبی رسول، اور نانک قدرت کے خودی گئے سب پھول۔ کہا کہ لوگوں، نانک نے کہا، نانک سے کسی نے پوچھا نانک جی آپ نے زمین پہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے زمین پہ درخت کو دیکھا، میں نے زمین پہ ہریالی کو دیکھا، میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، میں نے آسمان کو دیکھا، میں نے چاند و سورج کو دیکھا، میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا۔ کہا پھر کیا دیکھا؟ کہا کہ کچھ نظر نہیں آیا، زمین پہ اگر نظر آیا ہے تو ایک ہی چیز نظر آئی ہے، وہ کون سی چیز؟ کہا زمین پہ ایک ہی مصطفیٰ کا مدینہ، اور مدینے میں مصطفیٰ کا روضہ، اس کے اوپر گنبد حضرت نظر آیا ہے۔ ہرا گنبد جو دیکھوگے، کسی نے کہا ہے ہرا گنبد جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے۔ آقا کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ آگے والے چپ رہے، ذرا پیچھے والے جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے، ذرا ایک ہاتھ امام حسن کے نام پہ، ایک ہاتھ امام حسین کے نام پہ، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہرا گنبد جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے، ہرا گنبد جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے، اگر پیدا کو چاہو گے، اگر پیدا کو چاہو گے تو پانا بھول جاؤ گے۔ اب ذرا سننا پیارے، کہا ایک منتر آپ کو سنائی دے گا، جب کبھی آپ کو بنگال جانا ہو، جب کبھی آپ کو نیپال جنک پور جانکی مندر کے قریب سے گزرنا ہوا، جب کبھی آپ کو کٹیہار بہار کے ریلوے اسٹیشن کے بغل والی مندر کے قریب سے گزرنا ہوگا، ایک منتر سنائی دے گا، اور اس میں کہا جاتا ہے یکو جگدیشورا، یکو
जगद्गुरु सर्वोपरि सत्य सर्वोपरि सत्य सर्वथा सम्मान। जब हमने इसके एक एक लफ्ज पे गौर करना शुरू किया तो कहा जगदीश्वर इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक एक है। ऊंचा बोले वो मालिक, ऊंचा बोले उन्हीं को उठाकर वो मालिक। या तो जगत गुरु इस जग का गुरु भी एक है। अब हमने अध्ययन करना शुरू किया, हमने किताबों को टटोलना शुरू किया। आखिर वो गुरु कैसे होंगे? जरा सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में किताब है, ये भागवत गीता है, ये भविष्य पुराण है, जरा गौर से सुनना प्यारे। अब हमने अध्ययन करना शुरू किया, किताब का नाम नोट करें। हमने सोचा वो गुरु कैसे होंगे? कोई भी कर सकता है। इस गुरु से मुराद आमना के लाल नहीं है बल्कि दूसरे मुराद है। अब हमने अध्ययन करना शुरू किया, उसने कहा वो गुरु कैसे होंगे? कहा के लोगों आखिर वो गुरु कैसे होंगे? गणेश शरणम शीशमन, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा का। बोले हाथों को धारण कर तकरीर वो रंग पकड़ाए, जरा पूरा मल्ला बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुने गणेश शरणम शीशमन, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा का। ये कोई मुकाबला नहीं, फिर कैसे होंगे? शशांकम शरणम शीशमन, शशांक के मारा चांद, वायु के मारा हवा, यमुक के मारा आग, वरुण के मारा सूरज का शशांकम शरणम शीशमन। कहा लोगों वो कैसे होंगे? क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हुए? कहा ये आसमान का छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। ये कोई मुकाबला है? तो फिर कैसे होंगे? जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। सारा मजमा एक मरतबा मिलकर बोलेंगे लाल है। क्या बोलना है? लाल है। जरा ऊंचा बोले क्या बोलना है? और प्यार से बोले क्या बोलना है? जाने रहमत शान रहमत आमना का। आवाज नहीं आ रही है? जाने रहमत शान रहमत आमना का, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा, गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा क्या कि चांद से भी चांद से भी चांद से भी खूबसूरत आमना का। और चबेरे चांद से भी खूबसूरत आमना का। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और चबेरे सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह। गणेशयम शरणम शीशमन शशांकम शरणम शीशमन, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। ये कोई मुकाबला का? फिर कैसे होंगे? कहा पर्वतम शरणम शीशमन, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार। फिर कैसे होंगे? कहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा नदियों के सरदार। ये कोई मुकाबला है का? फिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो कैसे होंगे? हमने कहा उठाओ भविष्य जरा सुनिएगा। कहा लोगों वो मुस्तफा ऐसे होंगे, वो आखिरी नबी ऐसे होंगे, वो गुरु ऐसे होंगे। शरणय गुरु मगा सुखे सागर अत्यरि चाल मरा शुभ सागर, शरणन है गुरु नाम उजागर, शरणन है गुरु नाम उजागर।
कृपा करो रे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनो बोले पावे अगर चाहे मारा सुख पावे जय गुरु नाम कर जय बे जय गुरु नाम कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए बिना मोहम्मद पार न होए तकरीर खत्म कर दूं टाइम देखने दीजिए आप लोग बोल नहीं रहे हैं इसलिए अब तकरीर खत्म ही कर देता हूँ 12:11 हो चुके हैं और सिर्फ 20 मिनट मेरे पास वक्त है 12:30 बजे मेरी तकरीर खत्म होने वाली है या अभी बंद कर दूं अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा जहां से लेकर वहां तक हाथों को मिलाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह और ऊंचा बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले मुस्तफा के नाम पे या रसूल अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद दाता की आमद मक्की की आमद तेरा धावा मैं तेरा गीत गावा या रसूल अल्लाह और तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद जरा पीछे वाले जरा ऊंचे हो लोग मक्की की आमद सबसे आला व औलाद हमारा नबी सबसे बाला व वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी कौन देता है तेरे को गुजरिए और देने वाला सच्चा हमारा नबी सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद मौला की आमद दाता की आमद मक्की की आमद जरा सारे हाथ लगा कर बोले या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुनिएगा जरा सुनिएगा कहा लोगों को कैसे होंगे कहा तो सुनना चाहते हो वो कैसे होंगे और से सुनना प्यारे कहा असमा सुगमा रूहाने और जगतपति असीना साधु अष्टाश्चर्य गुणवती लोगों मेरी बात फैल न जाए इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ जरा गौर से सुनिएगा आप जितने लोग बैठे हैं यकीनन आज यहाँ से एक पैगाम लेकर जाए कि लोगों अगर कोई पूछे तुमने क्या सीखा है तो आप उनको मचल के कह देना सुनो अब तक जिंदगी में सुकून नहीं था लेकिन मैंने तकरीर सुना है अगरचे झोपड़ी में रहता हूँ अगरचे बिस्तर नदी जमीन पे सोता हूँ लेकिन अल्लाह ने जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा दिया है जो पंडित ने कहा था एक पंडित ही की जबानी है ये पंडित सोच समझ गया लेकिन एक मुसलमान हम है हम अपने आप को मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले कहते हैं जरा सुनना प्यारे पंडित ने कहा था लोगों सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म में मत और जिसने किया है जगह की रचना जिसने किया है जगह की रचना उससे नाता जोड़ लोगों उससे नाता जोड़ समझ गए अरे समझ गए मैं बड़ी आसान बोलता हूँ जरा सुनिएगा पंडित ने आगे कहा लोगों बन के मनुष्य आ जग में बन के मनुष्य आ जग में जो हो गया पंडित ने कहा लोगों तू तो अल्लाह ने 18,000 कमोबेश मखलूकात को इस धरती पर पैदा फरमाया अल्लाह ने उन्हीं में से बंदर को भी पैदा फरमाया छुछंदर को भी पैदा फरमाया सांप और बिच्छू को भी पैदा फरमाया लेकिन लोगों अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम पे अल्लाह अगर चाहता हम और आपको बंदर बना देता हम क्या कर लेते कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन याद रखकर प्यारे अल्लाह ने हम और आपको बंदर नहीं बनाया अल्लाह ने
चुकंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको बनाया तो इंसान बनाकर पैदा फरमाया, और सिर्फ इंसान नहीं, इंसानों में मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, हम मुसलमान हैं, याद रखिएगा अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, और ऐसा वैसा मुसलमान नहीं जैसे ही पैदा हुए किसी ने कान में आकर आजान देकर बताया कि मुबारक हो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। लोगों, अल्लाह ने इंसान बना दिया, यही कम बड़ी बात है क्या? अल्लाह के जिंदगी भर एहसानात को हम अगर शुक्रिया अदा करते रहे तो फिर किसी एक एहसान का बदला नहीं अदा कर सकते हैं, शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखना लोगों, अल्लाह ने इंसान बना दिया है, इंसानों में मुसलमान बनाया है। आज सारी दुनिया के लोग बेचैन हैं, अगर यही सोच ले मेरे मौला तुमने मुझको अच्छा सा बनाया दे, अगर इंसान ये सोच ले जिंदगी में सुकून कैसे आएगा, अगर इसी बात को इंसान सोचे मेरे मौला तूने मुझको बंदर नहीं बनाया है, तुमने मुझको पिल्ली और चुकंदर नहीं बनाया है, तुमने मुझको बनाया है तो इंसान बनाकर पैदा फरमाया है। अगर यही सोच ले तो यकीनन जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, याद रखिएगा लोगों, हुजूर का फार्मूला सुन ले, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नकीब हिंदुस्तान जनाब फिरोज रहमत साहब किबला, हजरत अरशद इकबाल साहब किबला, और इन उलमाए किराम का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इन तमाम उलमा को अल्लाह सलामत रखे, इन तमाम उलमा को याद रखे। इस कुर्सी का हकदार मोइनुद्दीन कादरी बाद में है, अरशद इकबाल साहब बाद में है, फिरोज रहमत साहब बाद में है। इस कुर्सी का हकदार आपके मोहल्ले के रहने वाले उलमाए किराम पहले है, क्योंकि मोइनुद्दीन कादरी को घंटा बोल कर चला जाएगा, लेकिन आपकी माँ के जनाजे में अगर कोई शरीक होगा दूसरा नहीं, यही उलमाए किराम शरीक होंगे। जिनको आप कहते हो 5,000 कमाने वाला, जिसको आप कहते हो 10,000 याद रखना प्यारे, ये उलमा की जात है। आपने क्या समझा है? कभी इन उलमा से जाकर पूछो तो सही इनकी जिंदगी में कितना सुकून है। एक मास्टर साहब कहते हैं, मौलाना साहब आपके पैसों में बड़ी बरकत है, अल्लाह ने बहुत ज्यादा बरकत डाल कर रखा है। हाँ, एक डॉक्टर की जिंदगी में इतना सुकून नहीं है, एक इंजीनियर की जिंदगी में इतना सुकून नहीं है, एक मास्टर की जिंदगी में इतना सुकून नहीं है जितना सुकून एक आलिम दीन नाइब रसूल की जिंदगी में है। वजह क्या है? आप 5,000 कमाने वाला कहते हो, इनको कभी देखना साहिब, ये 5,000 की सदरी पहनते हैं, ये 3,000 का जुब्बा पहनते हैं, ये 1,500 की बरकाती टोपी लगाते हैं। याद रखें, आखिर इतनी मकबूलियत, इतना सुकून इसकी जिंदगी में कहां से आया? तो वजह ये है कि इसकी जिंदगी में सुकून किसी और की वजह से नहीं, सबों के लिए उनके बाप ने दुआएं की है, इन उलमा के लिए मदीने के रसूल पाक ने दुआएं की है, इसलिए अल्लाह ने इन लोगों की जिंदगी में गौर से सुनना प्यारे, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो एक पैगाम देकर जा रहा हो। मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, अमीरों आप भी सुनो, गरीबों आप भी सुनो, हम क्या सोचते हैं? दौलत आ जाए जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हम सोचते हैं मकान बना लो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हम सोचते हैं गाड़ी 50 लाख की दरवाजे पर खड़ी कर दो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नाना प्यारे बहनों आप भी सुनो, बूढ़े बच्चों आप भी सुनो, याद रखना ना तो गाड़ी में सुकून है, ना तो बंगला में सुकून है, ना तो मकान में सुकून है, ना तो मार्बल और टाइल्स में सुकून है। याद रखें, अगर मार्बल और टाइल्स और गद्दे में सुकून होता तो अमीरों को रात में सोते वक्त नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती। लेकिन गरीब को देखें, अमीर तो बिस्तर पे करवट बदलता है, लेकिन एक गरीब मजदूर जो सुबह सवेरे बिस्तर से उठता है, एक कांधे पे फावड़ा यानी कोदाल रखता है, एक हाथ में रात की सूखी पची हुई रोटियां 3 बांधता है, एक रुमाल में अचार कुछ रखता है और चला जाता है दूसरे कांधे पे लटका कर हमारे आपके खेतों में काम करने के लिए। जरा सुनना प्यारे, वो गरीब मजदूर हमारे खेतों में, आपके खेतों में, आपकी जमीन पे काम करने जाता है, 4 घंटा पसीना बहा बहा कर
وہ مزدور کوڑال چلاتا ہے، دن کے 1 بجتے ہیں جیسے ہی ظہر کا وقت ہوتا ہے، درخت کی چھاؤں کو دیکھتا ہے، وہ غریب ہمارے کھیتوں میں 4 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد جب درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ کو چھاڑتا ہے، اپنے ہاتھ کو صاف کرتا ہے، اور وہ رات کی جو سوکھی ہوئی روٹی، بچی ہوئی روٹی رومال میں باندھ کر لے گیا ہے، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر رومال کی گرہ کو کھولتا ہے، اور جیسے ہی کھولتا ہے اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو اچار میں لگا کر کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم دیکھنا کبھی لوگوں، وہ غریب مزدور ہمارے آپ کے کھیتوں میں جب سوکھی روٹی اچار میں لگا کر کھاتا ہے، اللہ کی قسم سے اتنے مزے میں لے کر کھاتا ہے، لگتا ہے کہ بریانی کی لذت اس کی سوکھی روٹی اور اچار کے سامنے پھیل نظر آتا ہے۔ یقیناً لوگوں ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے اگر زندگی میں دولت کی وجہ سے سکون آتا تو امیر کو نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی، اور غریب کو سوکھی روٹی میں اللہ بریانی سے زیادہ ٹیسٹ نہیں عطا فرماتا۔ لیکن ساجد کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ امیری میں نہیں سکون ہے؟ اگر سکون چاہیے مصطفیٰ کے ایک فارمولے پر عمل کرو۔ یاد رکھیے گا ایک فارمولہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ 12:20 ہو چکے ہیں، 12:30 تک میری تقریر ختم ہونے والی ہے۔ غور سے سنیے گا، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ دولت کماؤ زندگی میں سکون آ جائے گا، نہ پیارے، یاد رکھنا دولت میں سکون نہیں ہے، مالداری میں سکون نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں اگر سکون ہے تو اللہ کے فضل میں سکون ہے۔ اللہ کا فضل مانگے، اللہ زندگی میں سکون عطا فرما دے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں اگر زندگی میں سکون چاہیے اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھو۔ یعنی پیدل چلنے والا اس سائیکل والے کو مت دیکھے، بلکہ اگر دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھے کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا کر آئے، جس ہاسپٹل میں کتنے لوگ ایسے گئے جن کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے رہتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ اللہ نے اگر پاؤں کو سلامت رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، میرے مولا کم سے کم تو نے اس ہاسپٹل میں بھرتی شخص سے تو نے مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ اللہ قسم زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر اللہ نے موٹر سائیکل دیا ہے تو نیچے والے سائیکل والے کو دیکھیں، آپ 4 ویلر والے کو مت دیکھیں۔ اگر آپ اوپر والے کو دیکھیں گے تو دل مضطرب ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں اگر زندگی میں سکون چاہیے تو آپ اگر سائیکل پہ سوار ہو پیدل چلنے والوں کو دیکھو، میرے مولا شکر ادا کرو، میرے مولا کم سے کم تو نے اس پیدل چلنے والے سے تو مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ اگر اللہ نے بائک دیا ہے سائیکل والے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو میرے مولا کم سے کم اس سائیکل والے سے تو نے مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ یقیناً اللہ کی قسم لوگوں زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر اللہ نے اولاد دیا ہے چاہے وہ بیٹا کی شکل میں چاہے وہ بیٹی کی شکل میں، اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو بے اولاد کو دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہاں لوگوں ہم نے گجرات کے سیٹوں کو دیکھا ہے، ہم نے ممبئی اور دلی ہریانہ کے سیٹوں کو دیکھا ہے، ہم نے چھتیس گڑھ کے سیٹوں کو دیکھا ہے، وہ سیٹ جن کے یہاں 3 بڑی بڑی فیکٹریاں چلتی ہیں، لاکھوں روپے جیب میں لے کر چلتے گئے۔ لیکن یاد رکھنا پیارے جب اس سے پوچھا گیا چہرہ کیا اترا ہے، لاکھوں روپے لے کر جیب میں چلتے گئے، نوکر چاہ کر کام کرتے گئے، تو وہ سیٹ صاحب کا جواب سنو پیارے۔ سیٹ صاحب نے کہا مفتی صاحب ان پیسوں کا میں کیا کروں گا، ان پیسوں میں سے 10 روپے کوئی مانگنے والا میرے پاس بیٹا یا بیٹی موجود نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے، آپ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آتے ہو، گھر میں قدم رکھتے ہو، گھر کے آنگن میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہو، اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہو، سارے تھکن کو دور کر دیتی ہے اس کا دیکھنا۔ یقیناً یاد رکھو کبھی آپ نے سوچا اللہ کا شکر ادا کیا ہے کیا؟ لوگوں اگر زندگی میں سکون چاہیے نا ایک بات یاد رکھیے گا، اگر زندگی میں سکون چاہیے ٹھنڈ کا زمانہ آ رہا ہے، ابھی جنوری دسمبر کا مہینہ آنے والا ہے، اپنی بیٹے اور اپنے بیٹوں کے لیے جیکٹ خریدنے چاہتے ہو ایک کام ضرور کرنا، ایک جیکٹ اپنی بیٹی کے لیے خریدنا، ایک جیکٹ کا پیسہ بچا کر ایک اور جیکٹ خرید لینا، سویٹر خرید لینا، محلے میں رہنے والے کسی غریب کو جا کر دے دینا اور کہنا میری بیٹی جب پہنے کی جیکٹ اپنی بیٹی کو بھی آپ پہنا دینا۔ اللہ کی قسم
कहता हूँ लोगों, जहाँ आपकी बेटी घर में, वहाँ गरीब की बेटी मुस्कुराएगी, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा गुंबद खैरा के मकीन मुस्कुराएंगे। इसलिए लोगों, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, इतनी दौलत लुटा देते हो, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो। याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो कलम की ताकत है। कलम की ताकत से दुनिया में ताकत नहीं है। इसलिए कुछ पैगाम बड़ी तेजी के साथ मैं देकर जाना चाहूंगा। याद रखना प्यारे, 12:25 हो गए। कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आप में से कितने लोग ऐसे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मदरसे वाले दर पे जाकर भी तरह मान के गए चंदा। लेकिन याद रखें, आप कव्वाल और कव्वालन के ऊपर इतने रुपए लाखों खर्च कर देते हो, आप पान और गुटखा खाकर थूक देते हो, और आपको जब पढ़ाने की बारी आती है औलाद को, आप कहते हो हमारे पास पैसे नहीं है। याद रखना, वो कौन, आप 100 रुपए दिन भर में गुटखा खाकर थूक देते हो। क्यों गुटखा खाते हो? आप 50 रुपए का पान खाकर थूक देते हो। 100 रुपए की चाय पी लेते हो। क्या 100 रुपए बचाते? आप अगर 100 रुपए रोजाना गुटखा न खाएं, वही पैसा बचाएं, एक महीने में 3000 रुपए होंगे। वो 3000 रुपए से क्या आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो? पढ़ा सकते हो। झूठ मत बोले हमारे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है? वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति रहा, जो इतना बड़ा साइंसदान गुजरा है, जिन्होंने ऐसा एटमी ताकत अपने हिंदुस्तान को दिया है। आज अगर दूसरे मुल्क वाले हिंदुस्तान से आगे नहीं मिला सकते हैं तो ये देर है डॉक्टर अब्दुल कलाम का, वो कलमा पढ़ने वाले बहादुर का। मैं कहना चाहूंगा, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन था? आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन था? वो कोई सेठ का बेटा था, वो कोई जमींदार का बेटा था, वो कोई पैसे वाले का बेटा था? नहीं, आप हिस्ट्री को पलट कर देखें, आप पलट कर देखें किताबों को, तारीख को पढ़ें। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति रहा, इतना बड़ा साइंसदान था, वो कोई सेठ का बेटा नहीं था, बल्कि वो एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे का बेटा था। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जब एक मछली पकड़ने वाले का बेटा था, इतना बड़ा साइंसदान पढ़ लिख कर बन सकता है, हमारा आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता है? इसलिए झूठ मत बोले हमारे पास पैसे नहीं है। वरना याद रखना, आज अगर अपनी कौम में तालीम को आम न किया, हर जगह से मारे जाओगे, हर जगह से सताए जाओगे, हर जगह से परेशान किए जाओगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए ना, तो लाना 5 लाख रुपया लेकर आना और कहना कारी साहब से, मौलाना साहब से जो यहाँ मदरसा चलता है, कहना मौलाना साहब या इलाके में जो मदरसा चलता है, कहना मौलाना साहब हमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया है, कम से कम इतना करें, अल्लाह ने दौलत को बहुत दिया, ये 5 लाख रुपए ले और एक बच्चे को मेरी तरफ से हाफिज कुरान बना है। अल्लाह की कसम लोगों, वो बच्चा खरीद का बेटा हाफिज कुरान बनकर आपके पैसे की बुनियाद पर पढ़ के निकलेगा, वो मुसल्ले पे खड़े होकर तरावी में यहाँ कुरान सुनाएगा। अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा, अल्लाह आपकी जिंदगी में चैन अता फरमा देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इन उलमाए किराम से भी मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने अगर दौलत कम दिया है, ये तो याद रखें अल्लाह ने कम से कम ईमान को तो सलामत रखा है, यही सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ के उलमाए किराम जिंदाबाद, यहाँ के सारे लोग जिंदाबाद। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हवाले मेरे पास मौजूद थे, लेकिन टाइम बहुत कम की वजह से मुझे भी निकलना है, आप लोगों को भी आगे का प्रोग्राम सुनना है। जितने लोगों ने सुना है बड़ी मोहब्बत से सुना है, इसलिए एक फार्मूला आजमा है, जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो याद रखें दौलत में सुकून नहीं है, मकान में नहीं है, गाड़ी और बंगले में नहीं है। अगर सुकून चाहिए तो याद रखें अल्लाह का फजल तलाश करें। अगर अल्लाह का फजल मिल गया झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन अल्लाह आपको जन्नत नुमा घर जैसा मजा अता फरमा देगा। लगेगा कि हाँ हम जन्नत के बगीचे में टहल रहे हैं। इस वजह से मेरी गुजारिश है, जितने लोग बैठे हो यहाँ बैठे रहे और अपने उलमा के बयान को सुनकर यहाँ से जाए। जितनी बातें हुई फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह, फिर दोबारा बयान, कभी अगर इलाके में मौका मिला फिर आगे का बयान होगा।